کہ اس طرح کے جو ڈھونگی بابا اور جعلی پیر رہتے ہیں سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فقیر اور مولوی کی نہیں بنتی ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ اگر مولوی کے پاس جائے گا، عالم کے پاس جائے گا تو ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، تو سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ علماء سے منع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ شریعت والے، ہم لوگ طریقت والے ہیں، اور جو ہے وہ یہ سب چیزیں نہیں جان پاتے، وہ خالی شریعت کو جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے بڑے صوفیاء کرام میں گزرے، جن کی کتاب سبع سنابل شریف، جس کو میرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر مقبولیت حاصل ہے، آپ اپنی اس کتاب سبع سنابل شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ جو بندہ، پیر کی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ عالم بھی ہو اور باعمل بھی ہو، کیونکہ جو عالم نہیں ہوگا وہ عمل بھی نہیں کر پائے گا، اور جو عمل نہیں کر پائے گا تو پیر بھی نہیں بن پائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا جو حقیقت سے گرتا ہے وہ طریقت پہ آ کے رک جاتا ہے، جو طریقت پہ گرتا ہے طریقت سے وہ شریعت پہ آ کے رک جاتا ہے، اور جو بندہ شریعت سے گر جائے وہ سیدھا گمراہیت کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو جو ہے وہ طریقت والے ہیں، معرفت والے ہیں، حضرت جنید بغدادی نے بتایا تھا یہ لوگ کیسی معرفت رکھتے ہیں، جہنم میں جانے کی معرفت رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ طریقت میں جو بھی نظر آتا ہے سب شریعت کا صدقہ ہے، اور جو حضرت میر عبد الواحد بلگرامی علیہ رحمہ نے فرمایا جو بھی حقیقت اور طریقت کو پیش کرے شریعت کے خلاف ہو، سمجھ جاؤ وہ سراسر گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے۔ تو یہ علماء سے اسی لیے منع کرتے ہیں، اگر علماء کے پاس جائیں گے تو ہماری داڑھی منڈے ہیں، سب سے پہلے ہماری داڑھی پہ اعتراض ہوگا، ہم نماز نہیں پڑھتے ہماری نمازوں پہ اعتراض ہوگا، ہمارے کڑوں پہ اعتراض ہوگا، ہم مزارات کو سجدہ کرواتے اس پر اعتراض ہوگا، ہم ڈھول تاشا بجواتے وہ بھی شریعت کے خلاف ہے، اس کے اوپر بھی اعتراض ہوگا، ہم عورتوں سے مصافحہ کرتے ہیں، عورتوں سے پاؤں دبواتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، اس پر بھی اعتراض ہوگا، ہم بے پردہ عورتوں کو دیکھتے ہیں اور بے پردہ عورتوں کو دیکھنے کے بارے میں شریعت کا حکم ہے، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا، پھر ہمارے اوپر یہ بھی فتویٰ لگے گا۔ انہیں پتا ہے اگر علماء کے پاس یہ لوگ جائیں گے تو پھر ہمارے اوپر ہزاروں فتوے لگیں گے اور پھر کوئی ہمارے قریب بھی نہیں آئے گا، اس لیے سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ عالم کے پاس مت جاؤ، علماء سے دور رہو، وہ شریعت والے ہیں، وہ ہم معرفت والوں کو نہیں پہچان پائیں گے۔ غوث پاک سے بڑا شریعت والا کون ہوگا؟ خواجہ غریب نواز سے بڑا شریعت والا کون ہوگا؟ خانقاہ قادریہ میں جھانک کر کے دیکھو غوث پاک اپنی خانقاہ میں کیا کرتے تھے، وہی سب تعلیمات دیتے تھے جو آج علماء کرام عطا فرماتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو کیا تعلیمات دیتے تھے، وہی سب تعلیمات دیتے تھے جو آج اپنے جو ہے ماننے والوں کو علماء کرام بتاتے۔ حضرات مکرم جو علماء سے جو روکتے ہیں نا، یہ اسی لیے روکتے ہیں کہ عالم حق بات بیان کرے گا۔ ایک عالم پورا مہینہ ڈیوٹی کرتا ہے، مسجد میں ڈیوٹی کرتا ہے، مدرسے میں ڈیوٹی کرتا ہے، لوگ اسے بڑی مشکل سے 10,000 روپیہ دیں گے اور ان ڈھونگی لوگوں کو روزانہ جا کے ہزاروں روپیہ پیش کریں گے، اور اسی لیے یہ لوگ کاروبار سجا کے بیٹھتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کمانا بڑا مشکل کام ہے، سب سے آسان کام ہے ڈھونگی بن کے بیٹھ جاؤ، ہزاروں روپے خود بخود لوگ لا کر کے دیں گے۔ آج ایک پھنسا ہے کل دوسرا پھنسے گا، تیسرا کوئی اور پھنسے گا، یہ نکلے گا چوتھا کوئی اور آئے گا، اور ایسے ان لوگوں کا کاروبار چلتا رہے گا۔ تو یہ علماء حق سے روکنے کی سب سے بڑی وجہ ان کے یہی ہے کہ علماء سے روک کر کے یہ اپنا کاروبار ایسے ہی جو ہے وہ پوری آن و بان شان کے ساتھ چلاتے رہیں گے، اور ان کا کاروبار چل رہا ہے پورے ہندوستان کے اندر۔ مختلف علاقوں کی خبریں میرے پاس میں ہے، ایک ایک علاقے میں درجنوں ایسے پیر بیٹھے ہیں، اور بڑا افسوس تو اس وقت ہوتا ہے نا کہ وہاں کے جو ذمہ دار علماء ہیں ان کے خلاف جب بولتے ہیں نا تو ساری عوام اور عالم پہ ٹوٹ پڑتی ہے کہ تم نے اللہ کے ولی کی توہین کر دی، تم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ یعنی ایسا نشہ پلا کے رکھا ہے جاہلیت کا کہ حق بات، اور اب اجالے کو، یہ جگنو کو یہ اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا اجالا پیدا کرے۔ بس ہم لوگ اندھیرے میں رہنا چاہتے، ہمیں اندھیرے سے کوئی نہ نکالے، ہم اندھیروں ہی کے اندر جی کر کے اندھیروں ہی میں مرنا چاہتے ہیں۔ حضرات مکرم اپنی سوچ بدلو، اپنا مزاج بدلو۔